بارگاہ رب العزت میں نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت، اور وہی معتبر نعت خواں و قاری یعنی سید محمد فصیح الدین سہروردی۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے
ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ۔ کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی، ہے ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جل جلالہ، ہے ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جل جلالہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ محمد فصیح الدین سہروردی سے کہ وہ تشریف لائیں اور درود پاک پیش فرمائیں۔ علی نبینا صلی علی محمد صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی مست مجھے بنا دیا، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی صلی علی
بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے حبیبی یا رسول اللہ دیکھا جو تم کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی بلند ترانیاں بلند ترانیاں ان سے کہا نہیں آپ کو سب دکھا دیا صلی علی نظر تجلیہ کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیہ غار ہیرا کہ چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سید محمد فیروز الدین سہروردی. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ گزاری کی سعادت حاصل کریں. درود پاک.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل آقا ہجر میں جینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ کر دو خدا را دوری کر دو خدا را دوری مجھ کو عطا ہو اذن حضوری گو نہیں قابل مجھ سا کمینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل آقا ہجر میں جینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ میں بھی در اقدس پہ آؤں میں بھی در اقدس پہ آؤں اپنی بپتا آپ سناؤں آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ حسن و حسین ہے پھول نبی کے حسن و حسین ہے پھول نبی کے فاتح
شاہ مدینہ رستہ ریاض نظر یہ آئے رستہ ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے عشق محمد کا ہے زینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ میں آج کی اس محفل سے خطاب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین ریاض شاہ صاحب سہروردی کو کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل بابرکت سے خطاب فرمائیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ تو ہر وادی میں بہک جانے والے ہیں۔ یہ آیتیں کچھ پیش کر کے لوگوں سے داد لینا چاہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کی محفل خواہ و نعت خوانی کی محفل ہو، منقبت خوانی کی محفل ہو، یہ قرآن کی روشنی میں اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ادھوری ہے۔ سورہ شعراء کی اگر 3 آیتیں غلط بیانی کرنے والے شعراء کی مذمت میں ہیں تو اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت کا حصہ یہ بھی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ شعراء جو اللہ پر صحیح طور پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ مستثنیٰ ہیں، ان کی شاعری قابل تعریف ہے اللہ کے نزدیک بھی اور رسول اللہ کے نزدیک بھی۔ اب میں صرف چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ترمذی شریف کے حوالے سے۔ ویسے تو حدیثوں کی ساری کتابوں میں یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن ترمذی شریف میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، کہ یہ باب جو ہے ان احادیث پر منحصر ہے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، شعر کے بارے میں حضور کے جو خیالات ہیں ارشادات ہیں وہ اس باب میں تقریباً 9 حدیثیں۔ حضور کو شاعری نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے بارے میں آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ مشرکین، معاندین، دشمنان دین انبیاء پر جو الزام لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے، وہ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ شاعر ہیں، دیکھیے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کلام آسمان سے نہیں آ رہا، یہ خود ہی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، نہ ان کی شان کے لائق ہے شعر کہنا، تو تم قرآن کو شعر کیسے کہہ رہے ہو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے کبھی شعر پڑھا ہے؟ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی کسی شاعر کے شعر کی تعریف کی ہے؟ نمبر 3، کیا آپ کی زبان اقدس سے، دہن مبارک سے معجزانہ طور پر کبھی کوئی شعر نکلا ہے؟ نمبر 4، کیا صحابہ کرام شعر خوانی کی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اشعار سننے کا شوق تھا، ذوق تھا، سنتے تھے؟ یہ تمام باتیں ترمذی شریف کی 9 حدیثوں میں موجود ہیں۔ لب پہ جب نعت نبی آئی تو معلوم ہوا ایک لمحے میں بدلتا ہے مقدر کیسے۔ لب پہ جب نعت نبی آئی تو معلوم ہوا ایک لمحے میں بدلتا ہے مقدر کیسے۔ دل کے گوشوں میں جاں گزیں ہو کر، شاہ بطحا سے کچھ قری ہو کر، نعت سرکار یوں پڑھیں فصیح الدین رسم حسان کا امی ہو کر۔ نعت سرکار یوں پڑھیں فصیح الدین رسم حسان کا امی ہو کر۔ بارگاہ سرور کشور رسالت کے حضور مدحت سرائی کا شرف آج کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ تیرے ٹکڑوں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ
جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبرانا سرکار بلائیں گے، محبت سے کہہ دیں گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں، جب حشر کے میدان میں ایک حشر باپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر باپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، دل ہجر نبی میں کچھ اور تڑپنے دو، دل ہجر نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو، اس ہجر کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم
زم سے بجھائیں گے گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے اور جب انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے اپنے دربار اقدس میں طلب فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم کیا کہیں گے خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی
اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کون و مکان کی سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی مجھے تو سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں